اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سافٹ انالیسز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے سینٹ کے جو الیکشن ہے اس میں کچھ سینیٹرز کو زبردستی جو ہے آزاد امیدوار کے طور پہ جو ہے وہ زبردستی ان کو مطلب ڈنڈے کے زور پہ منتخب کیوں کرایا جا رہا ہے، اور کچھ بڑے جو سیزنڈ قسم کے سینیٹر تھے ان کو کیوں اس دفعہ ٹکٹ کوئی نہیں دے رہا ہے، جس میں رضا ربانی جو ایک بہت بڑے قانون دان ہیں، وہ مولا بخش جانڈیو، مشاہد حسین سید اپنا آصف کرمانی، اور اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کو ٹکٹ اس دفعہ نہیں دیے گئے۔ ٹکٹ اس دفعہ میڈیا کر لوگ یا سفارشی لوگوں کو زیادہ تر دیے ہیں، اور اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ تو اس میں جو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو محسن نقوی صاحب ہیں یہ کیا چیز ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ اب سب کو پتہ ہے کہ وہ اس سیولین سیٹ اپ میں یہ شہباز شریف وغیرہ کچھ بیچتے نہیں ہیں اس کے سامنے۔ وہ ان کو کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بھی لگایا ہوا ہے انہوں نے، اور سندھ کے گورنر جو پہلے تھے وہ رضا کون سے باقر جو تھے، انہوں نے جو ہے اربوں روپے کے جو ہے ڈونیشن دیے ہوئے ہیں اپنے فرقہ وارانہ تنظیم کو۔ یہ بھی جو ہے، اور انہوں نے بھی زمینیں الاٹ کی ہیں، انہوں نے بھی کی ہیں، اور اپنے اوور سٹیپنگ کر کے جو ہے انہوں نے بے شمار قانونی غیر قانونی کام کیے ہیں اور ان کو بڑا جسٹیفائی کیا ہے اور لوگ خوش ہوئے ہیں۔ تو محسن نقوی صاحب جو ہے وہ آلموسٹ ڈی فیکٹو پرائم منسٹر کے ہیں، ڈی فیکٹو ان کو سپریم کمانڈر بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ کل انہوں نے بحیثیت وزیر داخلہ جو ہے وہ کوئی ایک بحیثیت مطلب سپریم کمانڈر جیسے فوج کا اس طرح کا بھی ایک بیان داغا کہ ہم یہ نہ وہ کر لیں گے۔ تو اس لیے جو ہے وہ ان کو ڈنڈے کے زور کے اوپر یہ لوگ ووٹ دیں گے، اور ان کو ووٹ کون دے گا؟ ان کو ووٹ دیں گے یہ شہباز شریف صاحب ان کو جو ہے ووٹ دلوائیں گے۔ پھر اورنگزیب خان جو ہے یہ کیا چیز ہیں جناب؟ اورنگزیب خان ہیں ہمارے ایک بینکر ہیں، باہر کے ملک کی ان کے پاس ہالینڈ کی شہریت تھی، آغا خان گروپ کے ساتھ یہ ملازمت کرتے تھے، اور ان کا جو کام تھا وہ ایک بینکر تھے، یہ کوئی اکانومسٹ نہیں ہے اور نہ کوئی ان کا اس طرح کا کوئی تجربہ ہے۔ انہوں نے دو چار جو باتیں کی ہیں ان سے کچھ نہیں ہونا ہے۔ یہ وہی بریف کیس مافیا کا جو ایک وزیر خزانہ ہے جو ہمارے پاس کبھی ڈاکٹر شمشاد اختر، کبھی حفیظ شیخ، کبھی رضا باقر، کبھی جو ہے وہ عشرت حسین۔ انہوں نے کچھ کرنا کرانا نہیں ہے، لیکن ان کو بھی ڈنڈے کے زور پہ جو ہے چونکہ وزیر بنایا ہے، تو وزیر ہونے کے لیے ضروری ہے یا قومی اسمبلی کا ممبر ہو یا سینٹ کا۔ قومی اسمبلی کا ممبر تو ان کو نہیں بنوایا جا سکتا چونکہ وہاں ایک پی ٹی آئی کی طرح کی چیز آئی ہوئی ہے، اور وہ جو ہے وہاں ان کے ہارنے کے چانسز ہوتے ہیں، لہٰذا آسان ہے کہ ان کے لیے جتنے 20 30 40 جتنے مختلف صوبوں سے ان کو جو ہے وہ کروایا جائے گا۔ تو یہ جناب آ رہے ہیں اورنگزیب صاحب بھی جو ہے انہیں سینیٹر بنوایا جائے گا اور ڈنڈے کے زور سے، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے کرنا کرانا یا کوئی ایسا ان کے پاس نسخہ کیمیا نہیں ہے کہ جو ہماری اکانومی صحیح ہو جائے گی، پتہ نہیں کس کی سفارش ہوگی کیا ہوگا۔ یہ بینکر ہیں، اکانومسٹ ہیں ہی نہیں، ان کو پاکستان کے مسائل کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری اکانومی کے مسائل کیا ہیں اور ہمارا ملک کن معاشی حالات اور کن مجبوریوں میں جو ہے گھیرا ہوا ہے۔ تو کل انہوں نے ایک میٹنگ کی ہے تو ان کے جو ہے زیرو پہ یہ جو ہے یہ ناک آؤٹ ہوئے ہیں، ان کی ٹیم جو ہے زیرو پہ ناک آؤٹ ہوئی ہے، یہ لاجواب ہوئے ہیں، ان کے پاس کوئی اس کی تیاری ہی نہیں تھی۔ تو یہ جناب یہ بھی بنیں گے سینیٹر بنیں گے، زبردستی بنیں گے، اور کسی اور اچھے پالیٹیشین کی کاسٹ کے اوپر بنیں گے۔ آخری بندے ہیں جن کو پہلے بھی مجھے ہوا ہے فیصل واڈا صاحب، جو ایک سو کالڈ ایک اسپوکس مین بھی ہوتے ہیں مختلف اداروں کے، فوج کی طرف سے بھی لوگوں کو تھریٹ کرتے رہتے ہیں، پریڈکشن کرتے ہیں کہ جو ہے وہ انہوں نے پہلے بتایا تھا کہ پی ٹی آئی الیکشن میں جو ہے پی ٹی آئی نام کی کوئی جماعت نہیں ہوگی، بلہ بھی نہیں ہوگا، جو بھی بات کہتے ہیں صحیح ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی رسائی اس گھر تک یا ان میٹنگز تک ہے جہاں پہ یہ فیصلے ہوتے ہیں، مینورنگ ہوتی ہے، یہ سرجیکل مینورنگ یا سرجیکل سٹرائکس ہوتی ہیں، پولیٹیکل سرجیکل سٹرائکس ہوتی ہیں۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے ایک بوٹ لے کے آگے تھے نا، یہ بوٹ سے بڑے بوٹوں سے بھی ان کو بڑا پیار ہے۔ تو یہ فیصل واڈا صاحب جو ہیں ان کو کون کرے گا؟ ان کو الیکٹ کروائیں گے ایم کیو ایم کے لوگ کروائیں گے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ ستم ظرفی یہ ہے کہ پہلے تو وہاں سے پی ٹی آئی جیتی، اس کی جگہ ہارے ہوئے لوگ جو ہے وہ قومی اسمبلی کے ممبر بنے ہیں، صوبائی اسمبلی کے، وہ ان کو جو ہے وہ کریں گے۔ سب سے جو اس میں افسوسناک پہلو ہے وہ ہے 2 3 لوگ جو ہیں ان کو بڑا مس کیا جائے گا، ایک 2 لوگوں کو کم از کم۔ ایک رضا ربانی جو پیپلز پارٹی کے ہیں، چیئرمین سینٹ رہے ہیں، بڑی خدمات ہیں، اور بی بی شہید کے ساتھیوں میں سے ہیں، اور بہت بڑے اچھے قانون دان تھے، 18ویں ترمیم میں بھی ان کا بڑا حصہ تھا،
دوسرا مشاہد حسین سید. تو ان کو اس طرح کے لوگوں کی اب جو ہے یہ آپ کو نہیں یہ آئیں گے. اب کچھ اس میں یہ بھی ہوگا کہ کچھ لوگ جو ہیں شاید پہلے جو ہے سیٹیں خرید کے آتے تھے. مثلا یہ اعظم خان سواتی جو ہے یہ کسی زمانے میں سیٹ خرید کے آئے تھے. اس کے علاوہ ایک جان اچکزئی میرا حال ہے وہ بھی سینیٹر تھے یا نہیں تھے, لیکن یہ ساری طالع محمود جو ہے وہ بھی ایک ارب پتی آدمی ہیں جے یو آئی کے. تو یہ فنڈز دیتے تھے پہلے لوگ, اور اس طرح کے لوگ جو ہے کچھ اور بھی بلوچستان سے شاید کچھ آ جائیں. لیکن ہمارا جو عام ووٹر ہے اس کی ووٹ کی تو میں سمجھتا ہوں وہ اس کی حرمت کا خیال رکھتا ہے. لیکن جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں یا جو الیکٹڈ قومی اور صوبائی اسمبلی کے لوگ ہیں ان کا اتنا گرا ہوا معیار ہے کہ وہ اپنے ضمیر کے مطابق یا وہ ووٹ نہیں دے پائیں گے. پھر ہماری جماعتیں بھی اتنی ڈھیلی اور اتنی بد ضمیر ہو گئی ہیں کہ جنہوں نے, اگر آپ مان لیتے ہیں کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ کراچی والوں کی نمائندہ جماعت ہے, کیا فیصل واڈا بھی ان کا جو ہے ایم کیو ایم کا جو بندہ ہے یا یہ جو ہے ان کا نمائندہ ہے وہ تو چھوڑ گیا تھا, اور کبھی کہتا ہے میں زرداری کا بیٹا ہوں, کبھی کہتا ہے جناب میں ایم کیو ایم کے ساتھ میرا کوئی تعلق یہ وہ نہیں ہے, لیکن اوپر سے وہ اپنی پاور اور ڈنڈا استعمال کروا کے جو ہے وہ آ رہے ہیں جی. تو بڑی بات ہے. رضا ارمانی صاحب, مولا بخشانڈی صاحب وغیرہ, شاہد حسین سید, آصف کرمانی صاحب اور بے شمار لوگ ہیں جنہیں ٹکٹ نہیں ملے, ان سے ہماری ہمدردی ہے. تو آئندہ جو ہے جو لگ رہا ہے کہ ایسے ارینجمنٹس ہوں گے کہ اگلے الیکشن میں شاید بہت سارے لوگوں کو ٹکٹ ہی جو ہے وہ اس طریقے سے زبردستی دلوائے جائیں گے کہ تاکہ جو ہے زیادہ مسئلہ ہی نہ پیدا ہو. اچھا, اب یہ جو ٹیم ہے محسن نقوی, فیصل واڈا اور اورنگزیب خان. محسن نقوی نے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ہیں تو وہ وزیر داخلہ, وہ وزیر خارجہ جو ہے آپ کو باہر جاتے ہوئے بھی نظر آئیں گے, وہ وزیر دفاع بھی, اور وہ ڈومینیٹ کریں گے پروسیڈنگ کو, ٹوٹل پروسیڈنگ کو وہ ڈومینیٹ کریں گے. جو ایڈمنسٹریٹو فارم اور اس طرح کی چیزوں کی شہباز شریف جو ہے وہ ان کے سامنے کوئی چیز نہیں ہے. سول سپریمیسی وہ یہاں پہ فوت ہو گئی ہے. جو فیصل واڈا ہیں چونکہ وہ اپنا جو تعلق ظاہر کر رہے ہیں اور وہ لگ رہا ہے کہ ان کے جو ہے وہ بہت کوئی اندر میں ان کے جو تعلقات ہیں وہ جو مرضی ہے کریں گے. نہ صرف وہ سینیٹر بنیں گے, وہ ان کو وزیر اور بہت تگڑے جو ہے وزارت بھی ملے گی. اورنگزیب صاحب کا یہ کام ہوگا کہ انہوں نے, اور ان سب لوگوں کا یہ کام ہوگا کہ انہوں نے 18ویں ترمیم کے اوپر شب خون مارنے کی کوشش کرنی ہے, اور یہ پیپلز پارٹی کی موت کے مترادف ہوگا کہ اگر 18ویں ترمیم میں صوبائیں کی جو تھوڑے بہت خود مختاری یا جو فائنینشیل ان کو آٹونمی ملی ہوئی ہے یا جو ان کو NFC ایوارڈ ملا ہوا ہے, کیونکہ اب پیسے جو ہیں اشرفیہ کے لیے جو ایک بہت بڑی جو ملازمین اور جو بیوروکریسی ہے یا جو ہمارے جو ایڈمنسٹریٹو کاسٹ ہے اس کو چلانے کے لیے, یا ہمارے طرح طرح کے جو کلب چلا رہے ہیں ہم, جو طرح طرح کی سوسائٹی چلا رہے ہیں, جو فری کی ہم بجلی دے رہے ہیں, پیٹرول دے رہے ہیں, اس کے لیے پیسے چاہیے. ٹیکس ہم نے نہیں لگانا ہے, اورنگزیب خان نے بھی نہیں لگانا ہے ٹیکس. ہم جو ہے نہ جو کس پہ لگنا چاہیے, مافیاز جو بڑی بڑی ہیں, جہاں پہ سب سے بڑی مافیاز جو ہے وہ لینڈ مافیاز ہے, سوسائٹیز ہیں, ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں, ان کو ریگولیٹ ہی کوئی نہیں, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے ان کی سیل پرچیز کیا ہو رہی ہے, وہ ان ریگولیٹڈ ہیں. ایگریکلچر سیکٹر اور بڑے بڑے زمیندار جاگیردار, اور جو ایکسپینشن ہے اس کی جو نیٹ ورک ہے ہمارے ٹیکس کا, اس کو جو ہے کوئی کر نہیں رہا ہے. تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں, پھر آپ کی شوگر مافیا ہے, پیٹرو کیمیکل مافیا ہے, پھر ہمارے اور بے شمار ایسے یہاں پاکستان میں بزنس ہاؤسز چلنے شروع ہو گئے ہیں جو کہ آرمی ویلفیئر ٹرسٹ کی دیکھا دیکھی, وہ تو ایک بڑا ادارہ ہے. یہ اور بھی لوگوں نے, ہر بڑے لوگ نے, ہر بڑے گروپ نے ایک اپنی NGOز بنا دی ہے, اس کے ساتھ ساتھ بزنس بنا دیا, ٹیکس بھی بچا رہے ہیں اور پیسے بھی کما رہے ہیں. مطلب انہوں نے جو ہے کوئی ہاسپٹل قائم کیے ہوئے ہیں, کچھ کیا ہوا ہے, لوگوں سے جو ہے وہ دھڑا دھڑ پیسے بٹورے جا رہے ہیں اور ٹیکس بچ رہا ہے. دوسری سائڈ پہ جو ہے وہ اکنامک ایکٹیویٹیز جو ہے جہاں سے ٹیکس جنریٹ ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا ہے, اس کو ٹیکس معاف کرایا ہوا ہے. دوسرے الفاظ میں ہزاروں کی تعداد میں ایسے ادارے کام کرنے شروع ہو گئے ہیں اس ملک میں جو ٹیکس نہیں دے رہے ہیں, تو کر وہ کمرشل ایکٹیویٹیز رہیں. اچھا, تو یہ جو ہے یہ جو ہے انہوں نے ان سے یہ کچھ نہیں کرنا ہے. اچھا, پھر جو ہے جو سبسیڈائز جو لون ملتے ہیں یہاں پہ, وہ ارب اور کھرب پتیوں کو, یہ گور اعجاز کو, عبدالرزاق داؤد کو, یہ جو ہے یہ گلیمون والوں کو, یہ الکرم والوں کو, جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کو جو ہے اسٹیٹ بینک جو ہے وہ دیتا ہے, کھربوں روپے کی سبسڈی دیتا ہے. لیکن چھوٹے
ایکسپورٹر کو یا نئے کسی بندے کو کسی قسم کی کوئی پروڈکٹ نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسی انڈسٹری لگائے جس سے فارن ایکسچینج کی ارننگ ہو یا کوئی روزگار جو ہے پیدا ہو سکے لوگوں کے لیے. تو یہ صورتحال ہے. تو یہ ایک جو ہے ایک بڑی ڈرامے باز قسم کی جو ہے ایک ٹیم جو ہے وہ ہوگی. اس میں ہمارے شہباز شریف صاحب کو یہ کریڈٹ دینا پڑے گا کہ انہوں نے بڑے طریقے سے نواز شریف جیسے، پر نواز شریف جیسا کیسا بھی ہے، کوئی بہت بڑے وہ انٹلیکچوئل نہیں تھے، لیکن ایک بات تھی کہ وہ ایک پاورفل پرائم منسٹر تھے. 3 دفعہ انہیں نکالا گیا اور شہباز شریف کو جہاں کوئی کہے گا انہوں نے وہیں انگوٹھا لگا دینا ہے اور آنکھیں بند کر کے لگانا ہے. آنے والے وقتوں میں تھوڑے سے حالات اگر بہتر ہوئے آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ اتنی زیادہ قانونی ترامیم ہوں گی اور یہاں پہ اتنی زیادہ آئینی ترامیم ہوں گی کہ اس ملک کی جو یہ سیٹ اپ ہے، یہ موجودہ سیٹ اپ کا، اس کا حلیہ ہی بگڑ جائے گا. تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ کوئی تھوڑا بہت جو ہے یہ ہلکا ہاتھ رکھیں. جیسے پچھلی دفعہ 2-3 دنوں میں 50 ایکٹ پاس کیے تھے شہباز شریف گورنمنٹ نے، اور اسی طرح کے اندھے بہرے لولے لنگڑے جو ہمارے اسمبلی اور سینٹ کے ممبر تھے انہوں نے بھی اس کو انڈورس کیا تھا. تو اللہ پاک کی پناہ. تو ہمیں جو ہے اس بارے میں یہ نیک گمان رکھنا چاہیے، لیکن کوئی اچھا گمان ہے نہیں ہے اس حکومت کے بارے میں. اپنا خیال رکھیے گا جی. اللہ حافظ.